ایک ایسا مسلمان بادشاہ جس سے دشمن بھی محبت کرتے تھے۔ آغاز کہانی۔ سن 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب، جو بعد میں دنیا بھر میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے والد ایک بہادر سپاہی تھے۔ بچپن سے ہی صلاح الدین کو علم، دین اور جنگی تربیت دی گئی۔ وہ بہت ذہین، نرم دل اور بہادر تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے، صلاح الدین کتابیں پڑھتے اور جنگی حکمت عملی سیکھتے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری اسلامی دنیا کا ہیرو بن جائے گا۔ جوانی اور پہلا سفر۔ صلاح الدین ایوبی جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا اسد الدین شیرکوا کے ساتھ فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ مصر گئے، جہاں اس وقت سیاسی حالات خراب تھے۔ صلاح الدین نے اپنی ذہانت اور بہادری سے جلد ہی سب کو متاثر کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مصر کے حکمران بن گئے، لیکن اقتدار ملنے کے باوجود ان کے اندر غرور نہیں آیا۔ وہ سادہ لباس پہنتے، غریبوں کی مدد کرتے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تکلیف۔ اس وقت بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا دکھ تھا، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا مقدس شہر ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہمیشہ سوچتے تھے، ایک دن میں بیت المقدس کو آزاد ضرور کرواؤں گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان آپس میں تقسیم تھے۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اتحاد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ عظیم جنگ کی تیاری۔ سالوں کی محنت کے بعد صلاح الدین نے ایک مضبوط فوج تیار کر لی۔ پھر وہ وقت آیا جب تاریخ کی مشہور جنگ ہونے والی تھی۔ یہ جنگ تھی جنگی حطین۔ سن 1167 میں مسلمانوں اور صلیبی فوجوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے زبردست حکمت عملی استعمال کی۔ گرمی، پانی کی کمی اور بہترین منصوبہ بندی نے دشمن کو کمزور کر دیا۔ آخرکار صلیبی فوج شکست کھا گئی۔ یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح۔ جنگی حطین کے بعد راستہ صاف ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کے لوگ خوفزدہ تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب خون خرابہ ہوگا، کیونکہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے وہ کیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا، کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ راستہ دیا۔ کئی غریب لوگوں کو بغیر کسی قیمت کے آزاد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی صلاح الدین کی عزت کرتے تھے۔ دشمن بھی متاثر ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے ساتھ ان کا اخلاق بھی مشہور تھا۔ کہتے ہیں ایک بار دشمن کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ صلاح الدین نے اپنے ذاتی ڈاکٹر اور دوائیاں اس کے پاس بھیج دیں۔ یہ دیکھ کر دشمن حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہیں۔ سادگی کی مثال۔ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود صلاح الدین ایوبی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ذاتی خزانہ تقریباً کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ آخری وقت سن 1133 میں صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے۔ پوری اسلامی دنیا غم میں ڈوب گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ رو رہے تھے، کیونکہ ایک عظیم رہنما دنیا سے جا چکا تھا۔ لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی بہادری، انصاف اور رحم دلی آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ سبق اور صلاح الدین ایوبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک سچا لیڈر وہی ہوتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرے۔ اینڈنگ۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔